اور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ پرویز الہی والے معاملے کو لے کے کافی ڈٹ گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بزرگ ہیں، ان کو اس طرح نہ کیا جائے۔ موجودہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئے ہیں۔ جو اپنے معاملات سیدھے کرانے آئے تھے وہ کروا کے تو وہ واپس لندن تشریف لے گئے ہیں۔ اور نان پولیٹیکل اینیمل جب تک سیاسی معاملات کے اندر بولتا رہے گا تب تک تباہی پھیرتا رہے گا۔ نواز شریف صاحب سے التماس ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے منہ کے اوپر چپو چڑھائیں، شہباز شریف کو کم از کم نہ بولنے دیں، یہ دونوں تباہی پھیر کے گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ایسی پارٹی جو اپنے لوگوں کو کہتی ہے کہ دوسروں کو گالیاں بکو، یہ امر بالمعروف ہے۔ ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور ہو جائے، پی ٹی وی پہ قبضہ کر لو، کورٹ کمانڈر ہاؤس کی توڑ پھوڑ کر دو، یہ جہاد ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میرا لطیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے محمد تجزیہ کا رضوان لطیفہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ پرویز الہی والے معاملے کو لے کے کافی ڈٹ گئے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ابھی بھی باہر آ جائیں گے یا اسی طرح سے ان کا معاملہ لٹکتا رہے گا؟ تو ان کے ساتھ یہ جو ساری کھینچا تانی ہو رہی ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے جب آرڈر پاس کیا تھا اور پرویز الہی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ہم نے اس دن کہا تھا کہ یار پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بزرگ ہیں، ان کو اس طرح نہ کیا جائے۔ لیکن جب ہم نے اس پروگرام کو کرنے کے بعد جب قانون کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ نیب کا جو قانون ہے اس کے تحت اگر کوئی ملزم نیب کی کسٹڈی میں ہو تو پھر ہائی کورٹ جب اس کے خلاف اپیل کی سماعت کرے گا تو ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ بیٹھے گا، یعنی کہ معزز جج صاحب جو تھے وہ اس بات کے مجاز ہی نہیں تھے کہ وہ اس کیس کی سماعت کریں کہ بلکہ پرویز الہی صاحب کو طلب کریں، اور طلب کر کے نہ صرف کہ ان کو رہا کریں بلکہ رہا کر کے کہیں کہ جا کے ان کو گھر پہ چھوڑ کے آئیں۔ وہ اس بات کے مجاز ہی نہیں تھے، وہ اس کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جس وقت انہوں نے پرویز الہی صاحب کو طلب کیا اس وقت پرویز الہی صاحب نیب کی کسٹڈی میں تھے۔ تو کیا جج صاحب کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ اتنے بڑے جج ہیں تو کیا جج صاحب کو اپنے اختیارات کا علم نہیں تھا؟ میں یہی تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جج صاحب کو ایک چھوٹی سی بات نہیں معلوم جو کہ ایک عام پریکٹسنگ لائر کو جو اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، ان کو یہ بات معلوم تھی بڑی اچھی طرح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر کوئی اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں نا جس کی بنیاد کے اوپر وہ اکیلے ہی یہ فیصلہ دینا چاہ رہے ہوں، کسی اور کو اس میں شریک نہ بنانا چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہتا۔ آپ تو بیٹھی ہوئی ہیں ترکی میں اور میں بیٹھا ہوا یہاں پہ، تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب کو کوئی اور مسئلہ تھا، وہ یہ فیصلہ اکیلے کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ کر دیا۔ اب انہوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ان کو اپنا وہاں پہ جیل میں پہنچا دیا، اٹک جیل کے اندر۔ آج انہوں نے پھر عدالت لگائی اور جناب آئی جی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر، آئی جی پولیس اسلام آباد کو، اور جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک کو یہ حکم دیا کہ وہ جائے ذاتی طور پہ اور ان کو برآمد کرے، پرویز الہی صاحب کو، اور جج صاحب کی عدالت میں پیش فرمائے۔ اب میں اس بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ جائیں وہاں پہ، یہ جب خبر پہنچی اسلام آباد پولیس کو تو اسلام آباد پولیس نے ان کی کسٹڈی لی، کیونکہ کل سے شکایت کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کہ میری صحت خراب ہے، تو انہوں نے کہا آئیے آپ کا پیمز سے معائنہ کرواتے ہیں، تو اب وہ ان کو اسلام آباد کی حدود میں لے گئے اور پیمز میں جا کے ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اب وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک نکلے ہیں، انہوں نے کہا ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب ان کو وہاں سے لے کے واپس چل پڑے ہیں، لیکن پتہ نہیں اب وہ کہاں جاتے ہیں جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ جج صاحب کنٹیمپٹ میں انہوں نے آئی جی کو نوٹس جاری کیا ہے، آئی جی صاحب تشریف نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں 2 صورتیں، آئی جی صاحب تشریف لے آتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرے پاس پاور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یہ رائٹ آپ میرا نہیں چھین سکتے، ٹھیک ہے، یہ مجھے کانسٹیٹیوشن نے، قانون نے یہ حق دیا ہوا ہے، میں نے وہ حق اپنا ایکسرسائز کیا، who the hell are you؟ آگے وہ یہ کہہ دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ آتا ہی نہیں، تو جج صاحب کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو طلب کر سکتے ہیں کہ اس آئی جی کو ایس ڈی بنا دے یا اس آئی جی کو میرے سامنے پیش کرے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا سیکرٹری بھی آنے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا نہیں آتے ہم، جج صاحب کیا کر لیں؟ دیکھیے فیصلے ہمیشہ موریلٹی کے اوپر سیل کرتے ہیں، فیصلے جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ہائی کورٹ کے پاس، ہماری عدالتوں کے پاس اطلاق کی کوئی پاور نہیں ہوتی، وہ انہیں ایسے آرڈرز دینا ہوتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ کوئی بدماش ہے، وہ کوئی شیدی تیفی بٹ ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح کی بڑکیں یہ جج صاحب مار رہے ہیں، یہ تو میرا خیال اتنی بڑکیں تو تیفی بٹ نے بھی نہیں ماری ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے وہ ان کا اختیار نہیں ہے، وہ اختیار ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ فوری طور پہ لکھیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہ بھائی جان یہ ڈبل بینچ بنا دیں اور میں پولیس والوں کی ایسی تیسی کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے آ جائیں۔ وہ برداشت نہیں ہے کہ شیئر ہولڈنگ کسی کے ساتھ ہو جائے۔ تو بہرحال مستقبل کے اندر یہ جو ہے یہ ہوگا اور خطرناک ہوگا، اداروں کی جو ہے وہ وقار ختم ہوگا، اداروں کی رسپیکٹ ختم ہوگی، جو کہ بہت برا ہوگا ہمارے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کی ذاتی ادائیں ہیں، کچھ کے ذاتی مفادات ہیں، جس کی وجہ سے it is bound to happen۔ جی سر اس کے علاوہ ابھی یہ بھی ایک بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے واپسی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ 15 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ گئے، تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ لوں کہ الیکشن بہت زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایجنڈا جب شیڈول جاری ہوگا الیکشن کا تو پھر آئیں گے۔ میں آپ سے کہتا رہا ہوں اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہ الیکشن سے 2 ماہ پہلے وہ تشریف لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو اگر آ رہے ہیں تو 15 نومبر اور 15 دسمبر۔ لیکن فی الحال جو الیکشن کی ڈیٹ چل رہی ہے، الیکشن کی تاریخ چل رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جنوری میں آ گئے الیکشن، اب جنوری میں الیکشن ہوں گے۔ میرا خیال یہ الیکشن اور تھوڑا سا پہلے آ جائیں گے۔ موجودہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئے ہیں اور ان سے مالی معاملات نہیں سنبھالے جا رہے، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ وہ جلد از جلد ان سے جان چھڑائے اور جو منتخب حکومت آئے اس کے گلے میں یہ وہ بلا ڈالیں۔ اسحاق ڈار جیسے جو ہے وہ تجربہ کار سیاستدان اور ماہر معاشیات، وہ نہیں معاشی معاملات سنبھال سکے تو انہوں نے کیا سنبھالنا تھا؟ اسحاق ڈار صاحب کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بشرم اتنے ہیں کہ ابھی تک بھی انہوں نے منہ میں زبان نہیں ڈالی، بولی جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سے بڑا ڈیزاسٹر کوئی نہیں ثابت ہو۔ پہلے وہ یہ بتاتے رہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی تو ہمارے ساتھ آلٹرنیٹو بھی ہے، اور جانے سے ٹھیک 1 دن پہلے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے اور آج ہمیں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کریڈٹ دیا جائے کہ میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی جو ہیں وہ اپنے کیسز سیدھے کرانے آئے تھے، اس بات کو ہمیں کہنے دیجیے کہ وہ اپنے معاملات سیدھے کرانے آئے تھے، وہ کروا کے تو وہ واپس لندن تشریف لے گئے ہیں۔ ویسے ان کو یہاں پہ اپنے خرچ کے اوپر اے سی چلانے میں کیا تکلیف ہے، وہ بھی رہیں نا ہمارے پاس اور اپنے خرچے کے ساتھ اپنے بل کے اوپر اے سی چلائیں اور پھر جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، اسحاق ڈار صاحب ایک نان پولیٹیکل اینیمل ہے، اور نان پولیٹیکل اینیمل جب تک سیاسی معاملات کے اندر بولتا رہے گا تب تک تباہی پھینکتا رہے گا۔ نواز شریف صاحب سے التماس ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے منہ کے اوپر چیکو چڑھائیں، وہ جو 1.5-2 چٹانک مطلب ساری سیاست تو ان کی اڑا دی ہے نواز شریف صاحب کی بھائی نے، شہباز شریف نے، اور اب جو تھوڑی بہت 2 چٹانک بچ گئی ہے وہ ان کا سمجھی اڑا دے گا جس کا نام اسحاق ڈار ہے۔ تو نواز شریف صاحب سے التماس ہے کہ ان کے منہ کے اوپر بھی چیکو چڑھائیں، ان کو مت بولنے دیں، یہ جب بھی بولیں گے یہ تباہی پھیریں گے آپ کی سیاست کی۔ اور اس وقت بھی وہ احمقانہ طریقے سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز کو، مختلف یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کوئی 6-7 نومبر میں آئے تھے، یہ نومبر دسمبر میں، ہاں، اور یہ گئے ہیں جون جولائی میں
6-7 ماہ جولائی اگست میں، 8-9 ماہ یہ رہے ہیں منسٹر فنانس کے، ٹھیک ہے. 2 پریس کانفرنسیں ہیں ٹوٹل ان 8-9 ماہ کے اندر ان کی. اور اب روزانہ کسی نہ کسی یوٹیوبر کے اوپر بیٹھ کے اور خیالات کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا زبان اپنے منہ میں ڈالیں. وہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئے، وہ ایک فلاپ ثابت ہوئے، وہ ایک ناکامی ثابت ہوئے. ڈالر کی مینوپولیشن کرنے والوں کو لگام نہیں ڈال سکے. جو ڈالر کی اس وقت مینوپولیشن کر رہے ہیں اور وہ روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ. لیکن سر جو مشورہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں اور جس طرح کا تعلق ان کا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا آپ کے اس مشورے پہ کوئی خاص عمل کریں گے. یا اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب تو پھر دوبارہ بن جائے گی وزیر خزانہ. دیکھیے ہم نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جو آپ کے وکیل ہیں نا خواجہ حارث صاحب، ان کو اپنے کلائنٹ جو ہے وہ جیل میں بھجوانے کا بڑا تجربہ ہے، تو ان کو اپنا وکیل وکالت سے ہٹا دیں. اسی پروگرام کے اندر ہم دیا تھا. انہوں نے ہمارا نہیں مشورہ مانا تو اندر بیٹھے ہوئے جیل میں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نواز شریف صاحب کو بھی مشورہ دے رہے ہیں. نہیں مانیں گے تو خود بھگتیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم تو جناب قوم کے وسیع تر مفاد میں اور ان کے وسیع تر مفاد میں، ذاتی وسیع تر مفاد کے اندر ہم مشورہ دے سکتے ہیں جو ہم دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ان صاحب کو کے بولنے کے اوپر پابندی لگا دیں. آپ خود جو 2-4 لفظ بول لیتے ہیں وہ بول لیا کریں یا کسی اور کی ذمہ داری لگا دیں. اسحاق ڈار کو کم از کم نہ بولنے دیں، شہباز شریف کو کم از کم نہ بولنے دیں. یہ دونوں تباہی پھیر کے گئے ہیں آپ کی سیاست کی. میاں نواز شریف صاحب اب آپ آ کے ڈھونڈیے گا اپنا ووٹر. ٹھیک ہے، تو اس لیے کم از کم یہ زخموں کے اوپر نمک پاشی سے تو روکیں نا جی. تو سر 15 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو ڈھونڈ پائیں گے؟ دیکھیے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ اپنا ان کا ایک مخصوص تعداد میں جو ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور یہ بھی انہیں پتا ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. نواز شریف صاحب الائنس کرنے کا ارادہ بھی ان پارٹیوں سے رکھتے ہیں جن کا پنجاب کے اندر ایک بھی ووٹ نہیں، یعنی کہ وہ اے این پی سے اتحاد کریں گے، وہ جمعیت علماء اسلام سے اتحاد کریں گے، وہ بی این پی مینگل سے اتحاد کریں گے، وہ ایم کیو ایم سے اتحاد کریں گے. یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کے پنجاب کے اندر کوئی ووٹ نہیں. ٹھیک ہے، وہ پیپلز پارٹی کے اندر اس کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے، وہ استحکام پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جن کے جو لوگ ہوں گے ان کے ووٹ ہیں. تو what does it mean کہ وہ اپنے مخالفین کو یہ اس بات کے اوپر رکھیں گے کہ جو میرے ساتھ میرا ووٹر کھڑا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے مخالفین 1 سے زائد ہوں. اور جب ان کے مخالفین 1 سے زائد ہوں گے تو اس طرح ان کے ووٹ تقسیم ہو جائیں گے اور میاں صاحب کا ووٹ جو ہے ان کا خیال ہے انٹیکٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی پالیسی اب تک کے مطابق مجھے یہی لگتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آئے بغیر آنا پڑے گا ان کو، آئے بغیر اب ان کے پاس چارہ کار نہیں ہے. اور چارہ کار اس لیے بھی نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر ان لوگوں نے جو کہ باجوہ صاحب کو جا کے کہا کرتے تھے کہ جناب نواز شریف کو ہٹا کے مجھے پرائم منسٹر بنا دیں، میں آپ کے بوٹ زیادہ پالش کروں گا، اب ان لوگوں نے نواز شریف کے بغیر وزارتوں کا لطف اٹھا لیا اور وزارتیں چلا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، اب اگر نواز شریف نہیں آتے تو نواز شریف کے بغیر بھی پارٹی شروع ہو جائے گی. جس طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف بھائی کے بغیر، جس طرح ایم کیو ایم الطاف بھائی کے بغیر چلنا شروع ہو چکی ہوئی ہے، اس طرح پی ایم ایل این بھی نواز شریف کے بغیر چلنا شروع ہو گئی. تو پھر نواز شریف کیا کریں گے؟ اس لیے نواز شریف صاحب کو اپنے ایسٹ کی، اپنے اثاثوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے آنا چاہیے. سر یہ میاں نواز شریف صاحب والے معاملے کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک اور بہت زیادہ معاملہ سرگرم ہے، اور سوشل میڈیا کی خبر کو اٹھا کے ہمارے ایک بڑے چینل نے جو ہے وہ پوری ٹرانسمیشن بھی کر لی، تو جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ جلدی کے تیل کا کام ہو گیا کہ عظمہ بخاری اور یا عامر متین صاحب جو ہے ان کی لڑائی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ عامر متین نہیں ہے. عامر متین اس کے پیچھے مطلب ایجنڈا کیا ہے کہ یہ عامر متین یا عاطف متین والے عامر متین نہیں ہے.
یہ متین صاحب ہیں وہ اسلام آباد کراچی والے جو ہیں، یہ آپ کے اندر کام کیا کرتے تھے پہلے، اس سے پہلے جیو میں میرا خیال رہے ہیں دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے آپ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رہے ہیں، آج کل میرا خیال ہے کہ شاید کسی ٹی وی چینل پہ ہیں یا نہیں ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا اور عظمہ زاہد بخاری صاحب کے والد صاحب جو تھے زاہد بخاری صاحب، جسٹس ریٹائرڈ زاہد بخاری صاحب جو ہیں ان پہ الزام لگایا کہ وہ ریمنڈ ڈیول کیس کے اندر وکیل تھے اور انہوں نے لمبا مال بنایا، اور انہوں نے کو کتاب کا حوالہ بھی دیا۔ عظمہ بخاری صاحب نے جوابی طور پہ حملہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو بھائی جو تھے مرڈر ہوئے تھے ایک ڈکیتی کے دوران، وہ آپ نے خود کروائے تھے۔ اچھا، پھر ان کے بعض لوگوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ وہ بیسیکلی وہ خود ڈاکو تھے، وہ ڈکیتی کر رہے تھے متین صاحب کے بھائی، اور کیا کرتے تھے اور ان کی پیٹرنیج پہ کیا کرتے تھے متین صاحب کی۔ تو وہ کسی پارٹی کو لوٹنے لگے کسی بندے کو، تو اس نے بھی آگے سے بندوق نکال لی اور اس نے فائر کر دیا اور وہ موقع کے اوپر مر گئے۔ تو انہوں نے پھر پولیس کے ساتھ مل کے اس کو شہید قرار دلوایا اور پھر انہوں نے اس کی ساری جائیداد، کیونکہ دو ہی بھائی تھے میرا خیال، وہ ان کو آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جانی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب یہ ایک بحث چل پڑی نا، اس میں گند ہے، جتنا مرضی اچھالتے جائیں، جس پہ مرضی اچھالتے جائیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ اس سے اگر اس کو پریکٹیکل صورت کے اندر انفرادی زندگی میں دیکھا جائے تو، لیکن سر اس طرح کی الزام تلاشیاں تو اکثر ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو لیکن سوشل میڈیا کی اس ساری چیز کو اٹھا کے اور ایئر وائی کا اس پہ ٹرانسمیشن کر دینا، مطلب یہ بات مجھے کو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے اے آر وائی کا اس میں کودنا ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت کیا گیا تھا، اور اس ایجنڈے کے تحت یہ کسی نان ایشو کو ایشو بنایا جانا مقصود تھا اور کسی ایشو کو نان ایشو کیا جانا مقصود تھا، اور اس لیے یہ جو ہے یہ جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ جو ہے اصل موضوع سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ متین کا الزام لگانا یہ ایک ایجنڈے کا حصہ تھا کہ اس پہ عظمہ ریئیکٹ کرے گی اور ہم اس کو اٹھا کے اس پہ کھیلیں گے۔ متین صاحب اے آر وائی میں نہیں اس وقت، وہ شاید کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم اے آر وائی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ کرنا اور پھر آگے سے ریئیکشن آنا اور پھر پوری پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کود پڑی، ٹھیک ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طلعت حسین صاحب نے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ ایک یہودی جو لا فرم ہے برطانیہ کی، اس نے جو ہے ایک ایسے لائر کو عمران خان صاحب کا کیس کو لیڈ کرنے کے لیے ہائر کیا ہے پی ٹی آئی نے، کہ جو پہلے سلمان رشدی کا بھی وکیل رہ چکا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جو ہے شان کے اندر جو گستاخی کی تھی، تو اس ملزم کا وکیل بھی وہ رہ چکا ہے۔ یہ اس کی اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ مذہبی شخصیات کے خلاف جو لوگ بد زبانیاں کرتے ہیں وہ ان کا وکیل بنتا ہے۔ تو اب ان صاحب کو چن کے عمران خان صاحب کی طرح کا وکیل مقرر کیا جانا، اس پہ طلعت صاحب نے صرف اتنا کہا کہ یہ بات پاکستان کے معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں ہے ہوگی، اور یہ سیاسی طور پہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تو اس کے اوپر بڑے بڑے جو لال مجکڑ ہیں وہ کود پڑے میدان کے اندر کہ جناب یہ تو مطلب کہ ریلیجس کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسی پارٹی جو اپنے لوگوں کو کہتی ہے کہ دوسروں کو گالیاں بکو، یہ امر بالمعروف ہے، وہ جو پارٹی جو کہتی ہے کہ جناب دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور ہو جائے، پی ٹی وی پہ قبضہ کر دو، کورٹ کمانڈر ہاؤس کی توڑ پھوڑ کر دو، یہ جہاد ہے۔ اب یہ ریلیجس کارڈ نہیں ہے، اور طلعت نے اگر یہ صرف نشاندہی کر دی کہ اس کا نتیجہ آپ کو سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی، وہ مذہبی کارڈ ہو گیا۔ یہ بالکل مجھے وہ یاد آ گیا کہ ہمارے اسلام آباد کے ایک سینئر جرنلسٹ ہے، میرا ان کا نام ان کے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے عمران خان صاحب کی جو مختلف اوقات کے اندر مذہبی حوالے سے جو بد زبانیاں تھیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے تو ایک ان کا کلپ بنایا اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ان کے خلاف 295C کا مقدمہ درج کروا دیا ان بیچاروں کے خلاف، اور وہ بیچارہ اپنا کیس بھگتنے کے لیے کافی دیر عدالت میں پھرتا رہا اور وہ کافی دیر کے بعد جا کے وہ مقدمہ خارج ہوا۔ تو یہ
दूसरों के बारे में इस तरह की राय रखना और खुद को इतना बरगजीदा समझना, ये एक खास किस्म का माइंडसेट बनाया गया है पीटीआई के फॉलोअर्स का, तो उसके नतीजे में ये सारे फसादात बरपा हैं। बस अल्लाह करे कि इन फसादात में किसी न किसी तरह कोई कमी वाक़या हो और जरा सुकून का माहौल बने। लेकिन बहरहाल आपने नाज़रीन रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस सुना। आज की खबरों पे आने वाले व्लॉग्स में आपको मजीद भी सुनवाते रहेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।